نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ جی ہاں، بعض ماڈرن زمانے کے جو فقہا ہیں ہمارے، ان میں بالخصوص مصر کے الازہر وغیرہ کے علامہ یوسف القرضاوی اسی طریقے سے، اور مولانا مودودی، اور اسی طریقے سے رشید رضا، تو اس طرح کے جو اسکالرز ہیں جو اس پچھلی صدی 100 سالوں کے دوران انہوں نے دنیا کی ایک تبدیلی کو دیکھا ہے، حالات کو دیکھا، انہوں نے یہ گنجائش نکالی کہ زکوٰۃ مساجد وغیرہ میں دی جا سکتی ہے، بالخصوص غیر مسلم ممالک میں۔ اور وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ ان ممالک میں اگر زکوٰۃ سے مساجد وغیرہ کی تعمیر نہ ہوئی تو ایسے ادارے شاید چل نہ پائیں، اور کافی اسٹرگل کریں فائنینشلی، کیونکہ مہنگائی ہے اور لوگوں کو توفیق جو ہے کم ہے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی، اور اس کو وہ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے، اللہ کی راہ میں زکوٰۃ کی جو مد ہے، قرآن میں سورۃ توبہ میں 8 مدیں آئی ہیں، ان میں سے ایک فی سبیل اللہ بھی ہے، اس کو یہ اس معنی میں استعمال کرتے ہیں اور اس کی اجازت دیتے ہیں۔ لیکن پہلی بات یہ ہے کہ یہ کسی بھی باقاعدہ کوالیفائڈ مفتیان کرام کے جو ادارے ہیں ان سے عموماً ایسا کوئی فتویٰ صادر نہیں ہے، بلکہ یہ انڈیویجولز ہیں جن کی یہ رائے ہے، اور یہ سب موجودہ زمانے کے یعنی پچھلے 100 سالوں کے لوگ ہیں۔ اس سے پہلے ہمیشہ سے امت میں 1400 سال سے فی سبیل اللہ کو اللہ کی راہ میں جہاد اور قتال ہی کی مت سمجھا گیا ہے، اور ہمیشہ اسی کے لیے استعمال کی گئی ہے یہ، خلفائے راشدین سے لے کے ہمیشہ آج تک کے زمانے میں۔ اس کو کبھی فی سبیل اللہ کو اور کسی مد میں نہیں لیا گیا، اور اس راستے کو کھولنے کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ جو غریبوں کا حق تھا، اب اس کے مستحق خود امیر اپنے آپ کو بنا لیں گے۔ پوری دنیا میں کھاتے پیتے لوگوں کا جن کو زکوٰۃ دینی ہے، ان کا کل پروپورشن 20-25-30% ہوگا مسلمانوں میں جو زکوٰۃ دیتے ہیں، اور یہی لوگ اپنی مساجدیں بنانے میں، اپنے دینی ادارے بنانے میں اس زکوٰۃ کے پیسے کو لگائیں گے، تو بیچارہ غریب جس کا یہ حق تھا وہ بھی مارا جائے گا، نمبر ایک۔ اور امت کا جو اجماع چلا آ رہا ہے کہ یہ زکوٰۃ صرف اور صرف فی سبیل اللہ کی مد میں جب دیا جاتا ہے تو وہ جہاد و قتال ہی کی مد ہوتی ہے، اس کو اگر آپ یہاں لگا دیں گے تو بہت جلد ہر آدمی اپنے حساب سے دین کی ایک نئی مد کو فی سبیل اللہ کہے گا۔ مثلا خالی مسجد بنانا ہی کیوں نہیں، کیوں ہم اس کو پھر اسلامک لٹریچر پبلش کرنے کے لیے بھی استعمال نہ کرنا شروع کر دیں؟ کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ جو دین کی تقریریں، بیانات اور تعلیمات کے لیے لوگ کتابیں لکھتے ہیں، بیانات کرواتے ہیں علماء بھی اور اسکالرز بھی، اسی لیے پھر ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے ہیں، دعویٰ کا کام کرتے ہیں، تو یہ سارا پیسہ اس میں کیوں نہ لگایا جائے، اور خالی وہاں کیوں محدود رکھا جائے؟ دین کے نام سے جو بھی کام کیا جائے ہر کام میں اس کو لگا دیا جائے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ سارا پیسہ خود بھرے پیٹوں اپنے ہی گھروں میں بھر لیا جائے گا۔ وہ سارے لوگ جو اپنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں اپنی اپنی چیریٹیز ہی کو دیا کریں گے اور اپنے ہی لیے استعمال کریں گے۔ مسجد کا بہت عالیشان ہونا جو مغرب میں لوگوں نے ایک معیار بنا لیا ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ مسجد بالکل فقیروں جیسی سادی ہو سکتی ہے، بالکل چھپر والی ہو سکتی ہے، جیسا کہ مسجد نبوی رہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ لوگوں کے پاس اگر پیسہ نہیں ہے اور لوگ نہیں دینا چاہتے، یا ہے اور نہیں دینا چاہتے، کوئی فرق نہیں پڑتا، مسجد بالکل سادی جگہ پہ بھی بن سکتی ہے۔ اس کے لیے کوئی بہت زیادہ ایکسپینسو مسجد بنانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہم نے چونکہ معیار بنا لیا کہ ہمیں بہت کمفرٹیبل، کارپیٹڈ، ایئر کنڈیشنڈ، چاروں طرف پانی ہو، لوگ آئیں استنجا خانے ہو، کچھ نہ ہو۔ مسجد کے لیے تو یہ سب ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، یہ تو ہم نے لوگوں کی سہولت کے لیے بنائی ہے جگہ۔
پہلے خود اپنے حساب سے مسجد کو لگژوریس بنا کے اس لیول کا بنا دیا، اور اس کے ساتھ اتنے سارے لوازمات لگا دیے کہ جب کوئی آئے تو اس کے پاس پنکھا بھی ہو، ایئر کنڈیشن بھی ہو، اگر ضرورت ہے تو لائٹ بھی ہو، اس کے لیے ٹوائلٹس بھی ہوں، اس کے پاس غسل خانے کی ضرورت ہو چند لوگوں کو اعتکاف میں تو اس کے لیے بھی وہ باقاعدہ غسل خانہ بنایا جائے، باتھ روم میں بھی ٹھنڈا گرم دونوں قسم کا پانی ہو، ادھر جو ہے جوتے رکھنے کے شو ریک اور یہ ساری چیزیں بھی ہوں، اور یہ سب طے کر لینے کے بعد مسجد میں مائک بھی بڑا اعلیٰ درجے کا ہو، کارپیٹ زبردست قسم کی ہو، بلڈنگ میں ذرا پینٹ صحیح طریقے سے ہو، اور ذرا مسجد بڑی سی ہے، 2-3 جگہ میں ملا کے بنائی گئی ہو، اپنے طور پر یہ سارے معیار آرٹیفیشلی اس میں ڈالے جو شریعت کی ضرورت نہیں تھی، اور پھر وہ ایک اعلیٰ درجے کی جب مسجد بن گئی، چلتے 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 اب یہاں پہنچے، تو اب اس کو مجبوری سمجھ کے، اب یہ ہماری مجبوری ہے اس کو مینٹین کرنا، اور کوئی لوگ پیسے نہیں دیتے، اب کیا کیا جائے، لوگ ورنہ مسجد میں نہیں آئیں گے، اب انہی کی زکوٰۃ جو ملا کرے اس کو اسی میں لگا دیا جائے۔ تو یہ بالکل الٹی منطق ہے، اور دین کو بالکل اپنی مقصد کے لیے، جس طرح اللہ معاف فرمائے اچھے جذبے ہی سے کرتے ہیں لوگ، میں کسی کی نیت پہ شک نہیں کرتا، لیکن یہ ابتدا ہے اچھے جذبے سے کرنے کی، آئندہ لوگ برے جذبے سے بھی یہ کام کرنے لگیں گے، تو اپنے کاموں کو بھی دینی کام قرار دے کر سارا پیسہ خود ہتھیہ لیا کریں گے، جس طرح سے پچھلی قوموں نے کیا کہ ان کے دینی لیڈرز مال ہتھیہ کے لوگوں سے لیتے تھے اور اپنے کھاتوں میں ڈالتے تھے۔ یعنی کوئی شخص یہ سوچے، آپ میں سے ہر آدمی خود اپنے دل میں ہاتھ رکھ کے، دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچے کہ میں جو پیسہ زکوٰۃ کا دے رہا ہوں اس سے اس مسجد میں کارپیٹ بچھائی جائے اور میں اس پہ نماز پڑھا ہوں، یہ تو ابھی نظر نہیں آتا اس لیے پتہ نہیں چلتا، ورنہ آپ کو بتایا جائے کہ جس جگہ جس مصلی پہ آپ آج کھڑے ہو کے نماز آپ نے عشاء کی یا ظہر کی ادا کی تھی، اس جگہ آپ کے یہ آپ ہی کی زکوٰۃ سے ماشاءاللہ ادا ہوا ہے۔ میں تو ایسی مسجد میں جانا پسند ہی نہ کروں کسی صورت میں۔ وہ مال جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غریبوں مسکینوں کا حق رکھا ہے، یعنی اس میں امت نے یہ تک کیا کہ تالیف قلب جیسے کام کو جو دین کے لیے دیا جاتا تھا نئے مسلمانوں کو، اس کو خود حضرت عمر فاروق نے اپنے زمانے میں ہی بند کروا دیا کہ نہیں، وہ بھی اب ضرورت نہیں رہی، کیونکہ لوگوں کو اسلام میں داخل ہونے کے لیے غربت اور فاقوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا، اب الحمدللہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے ایسی کوئی تنگی اور پریشانی نہیں ہے، اور اسلام کو ایسی ضرورت نہیں کہ لوگ اسلام میں پیسہ دیکھ کر آئیں، یہ مت بند کر دو۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق کے زمانے ہی سے یہ بند ہو گیا، دوبارہ کبھی استعمال نہیں ہو، اللہ یہ کبھی ضرورت پڑے تو کریں گے، لیکن ابھی ضرورت نہیں ہے اس کی، اس لیے اب کوئی اس مد کو غیر مسلم جو مسلمان ہونا چاہ رہے ہیں اور فاقوں میں پریشانیوں میں ہوں گے ان کو دینے کے لیے گنجائش نہیں نکلتا۔ تو اصل مقصد تو اس زکوٰۃ کا غریبوں کی مدد تھا 2.5% سے، وہ سارا ہم نے امیروں ہی کے کھاتے میں ڈال دیا، اپنے ہی کھاتوں میں ڈال دیا۔ ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے باقاعدہ رابطہ کر کے مجھے کئی سال سے وہ باقاعدہ فرما رہے ہیں کہ پاکستان میں کنویں کھدواتے ہیں۔ کنویں سے کون فائدہ اٹھاتا ہے؟ سفر کرتے ہوئے ہر قسم کے لوگ۔ تھر میں آپ نے کنواں کھدوا دی، یقیناً غریبوں کا فائدہ ہوگا، لیکن بہت سے بھرے پیٹوں کا بھی فائدہ ہوگا، وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ تو دین کے مزاج کو سمجھنا چاہیے کہ اس میں یہ زکوٰۃ غریبوں کی ہے، نمبر 1، نمبر 2 یہ کہ اس طرح اگر فی سبیل اللہ کی مد کو ابھی مساجد میں، تو پھر مدرسے کیوں نہیں، پھر بعد میں لٹریچر اور باقی چیزیں کیوں نہیں، یہ کیوں اور وہ کیوں نہیں۔ اور ابھی یہ کہتے ہیں جو ایسے لکھنے والے لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ کوشش یہ زیادہ غریبوں کو دے، تھوڑا پیسہ اس میں بھی لگا دیں۔ وہ تھوڑے پیسے کا معیار کیا ہے، اور تھوڑا کیوں؟ جب ایک چیز جائز ہے تو تھوڑی کیوں، سارا کیوں نہیں؟ کل سے پوری دنیا کے سارے مسلمان اپنا سارا پیسہ مسجد میں کیوں نہ دیں؟ مرنے تھے فقیر تو بہت دنیا میں مر رہے ہیں، مرنے دیجیے سارے لوگوں کو۔ اور یہی ہوگا الٹیمیٹلی کہ صرف امیر لوگ اپنے پیٹوں کو بھریں گے اور اس پہ بڑے اطمینان سے رہیں گے کہ ہم تو بڑا دین کا کام کر رہے ہیں، سارا پیسہ ہمارا تو ہماری اپنی ذاتی پرسنل چیریٹی ہے، ہم اس میں لگا دیتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ میری کتابیں جو پبلش ہوتی ہیں اس میں، میری ویب سائٹ جو مینٹین ہوتی ہے اس میں، اور میرے لیکچر کرنے کے جتنے پیسے بنتے ہیں وہ، سوالات کے جوابات بہت دیتا ہوں، اس کی فیس میں نے لگائی ہے فی سبیل اللہ کے عنوان سے، دبادب اپنا ہی پیسہ اپنے ہی پیٹوں میں۔ یہ چور راستے لوگوں نے کھولے ہیں، اچھے نیت اور اچھے جذبے ہی سے فتوے دیے ہوں گے لوگوں نے، اور اسی لیے وہ کرتے ہوں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابھی بھی الحمدللہ پوری دنیا کے جو باقاعدہ دارالافتاء ہے ان میں سے کوئی ایک بھی دارالافتاء جو اسٹینڈرڈ سمجھے جاتے ہیں، انڈیا کے ہوں، پاکستان کے ہوں، بنگلہ دیش کے ہوں، وہاں کہیں سے یہ فتویٰ آپ نہیں دکھا سکتے کہ جس نے اس کی اجازت دی ہو۔
ایسے لوگوں کا فتویٰ ضرور مل جائے گا کہ جو انڈیویجولی اپنے طور پر اسکالر کہلاتے ہیں یا اپنے طور پر انہوں نے پڑھا، باقاعدہ مدارس سے وہ فارغ نہیں ہے، باقاعدہ علماء میں ان کی اس طرح سے پذیرائی نہیں ہے، ان کی رائے ہمارے نزدیک اہمیت نہیں رکھتی، اس لیے کہ وہ اس فیلڈ کے ایکسپرٹ نہیں ہے۔ فتویٰ انہی لوگوں کو صرف دینا چاہیے کہ جو باقاعدہ کوالیفائڈ مفتیان کرام ہو اور ادارے کے ساتھ منسلک ہو اور کسی کی سپرویژن میں کئی سال کام کیا ہو، جیسا کہ بڑے بڑے ادارے دنیا میں ہیں، ان کا فتویٰ یہ نہیں ہوتا عموماً، اور ہو بھی تو ہمارے لیے معیار صرف یہی ہے کہ اس کا حق کیا ہے، غریب، مسکین، ضرورت مند اور فی سبیل اللہ کو اگر آپ نے اس میں ڈال دیا، جہاد کو نکال کے باقی ساری چیزوں میں، تو پھر کوئی اس کی لمٹ نہیں رہے گی۔ تبلیغ جماعت والے وہ تو بیچارے سارا کام اپنے اپنے چندوں سے کرتے، وہ بھی کل سے اس کام میں لگا دیں، بہت بڑا اجتماع ان کا ہوتا ہے، سب اسی میں لگائے۔ ضرورت کیا ہے زکوٰۃ وکات کو ادھر ادھر غریبوں میں ڈھونڈنے کی؟